خیر، کہنے کی بات یہ تھی کہ جب انہوں نے جامعہ اشرفیہ کی بنیاد رکھی، نیلا گنبد ایک جگہ ہے، وہاں سے چھوٹی مسجد ہے، وہاں سے شروع ہوئی، بعد میں اللہ نے پھر بڑی مسجد عطا کر دی، بڑی جگہ دے دی، تو یہ چھوٹی جگہ کی بات ہے۔ اس جگہ پر انہوں نے ایک استاد رکھے، وہ بھی استاد ہم عقیدہ تھے، لیکن ان کا بیت کا تعلق کہیں اور تھا۔ ایک سال انہوں نے پڑھایا، پھر انہوں نے یوں محسوس کیا کہ شاید یہاں پر لمبا عرصہ نہ میں چل سکوں، تو انہوں نے مدرسہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا کہ یہ جامعہ اشرفیہ ہے، میں اپنا جامعہ بناتا ہوں، اس کا نام جامعہ مدنیہ۔ دونوں ناموں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا حقیقت کا کہ یہ جامعہ اشرفیہ ہے اور میں جامعہ مدنی بناتا ہوں۔ ان کا خوف تھا، ذرا سیاست میں حصہ لیتے تھے، یہ صوفی لوگ تھے، چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ جامعہ مدنیہ کی بنیاد رکھی، مگر غضب یہ کیا اسی محلے میں، اسی گلی میں جہاں جامعہ اشرفیہ تھا، اب 10 فٹ کی گلی، ادھر دروازہ جامعہ اشرفیہ کا اور سامنے مکان تھا، کرائے پر لے کر اس کو جامعہ مدنیہ بنا دیا۔ ایک محلہ، ایک مسجد، ایک گلی، آمنے سامنے دروازے، ادھر بورڈ جامعہ اشرفیہ کا اور ادھر بورڈ جامعہ۔ عجیب طوفان، لوگ حیران۔ بات سنانے والے راوی جو محتمم ہیں وہ خود کہنے لگے، انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا اس تاجر کو، کہنے لگے ہمیں اتنا غصہ اس بات کا، بھائی مدرسہ بنانا ہی ہے تو اتنا بڑا لاہور شہر ہے، کہیں اور جا کے بنا لو، کسی اور محلے میں بنا لو، ضروری تھا کہ اسی محلے میں اور اسی گلی میں بنانا تھا، مہادارائی خواہ مخواہ کی۔ کہنے لگے کہ ہم تو ایسا غصے میں کہ پتہ نہیں ہمارا بس چلے تو کیا کر دیں۔ ابا جی بڑے مطمئن۔ ایک دفعہ میں نے ابا جی کو کہا، ابا جی یہ دیکھو یہ کوئی طریقہ ہے؟ انہوں نے سامنے بورڈ لگوا لیا۔ ابا جی نے فرمایا کہ بیٹے ابھی تو تم کام جا رہے ہو نا جو تمہاری امی نے تمہیں کہا ہے، یہ کام کر کے واپس آنا، میں تمہیں اخلاص کا درس دوں گا۔ یہ کام کر کے تم واپس آنا، میں تمہیں اخلاص کا درس دوں گا۔ کہنے لگے میں گیا، میں نے وہ کام کیا اور ابا جی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ابا جی بتائیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ ابا جی نے بڑے پیار سے کہا کہ بیٹا ایک بندے کے سر پہ بوجھ ہے، وزن اتنا ہے کہ وہ وزن سے دبا جا رہا ہے، اٹھایا نہیں جا رہا، بوجھ اس سے مشکل میں ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی اور اس کا واقف آ جائے اور وہ کہے جناب یہ آدھا بوجھ میرے سر پہ رکھ دیں، میں اسے منزل پہ پہنچا دوں گا، اب اس بوجھ شیئر کرنے والے کو آپ اپنا دشمن کہیں گے یا اپنا دوست کہیں گے؟ میں نے سوچ کے کہا کہ بجی اپنا دوست کہوں گا کہ بوجھ سے گردن ٹوٹی جا رہی تھی، اٹھایا نہیں جا رہا تھا اور منزل پہ پہنچانا بھی ضروری، سرکار کا حکم تھا، اور کوئی اور آ گیا کہ میں سرکار کو پہنچا دیتا ہوں، ذمہ داری لے لیتا ہوں، تو اس نے تو ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا۔ فرمانے لگے بیٹے اس پورے لاہور شہر میں دور حدیث کا یہ ایک دارالعلوم تھا، جامعہ اشرفیہ، پورے شہر کا بوجھ اس دارالعلوم کے ذمہ داروں پہ تھا، ہماری گردنیں ٹوٹ رہی تھیں، ہم سے یہ بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اللہ اس بندے کا بھلا کرے، اس نے ایک دارالعلوم اور بنا دیا، ہمارا بوجھ اس نے تقسیم کر کے اب مسئولیت تقسیم ہو گئی، اب اکیلے ہم قیامت کے دن ذمہ دار نہیں،
ہمارے ساتھ ان کو بھی پوچھا جائے گا، تو انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے میں مدد دی، وہ ہمارے دوست ہیں یا ہمارے دشمن ہیں؟ اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ اگر ایک مسجد ہو اور اس کے سامنے آ کے کوئی اور مسجد بنا لے، اور اس مسجد کے امام صاحب کے دل میں اگر یہ بات پیدا ہو کہ کیوں بنائی، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر ابھی جاہ کی محبت موجود ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سوچتا کہ اس میں کام کرنے والا میں اکیلا تھا، ایک اور 2 11، یہ میرا بھائی آ گیا، اس کی وجہ سے مجھے تقویت ملے گی، اللہ نے میری مدد فرمائی۔ ہمارے بڑوں کی سوچ دیکھیے کیا ہوتی ہے۔ اگر ایسی پاکیزہ سوچ ہماری ہو تو بھلا کوئی جھگڑے درمیان میں ہو سکتے ہیں؟ یہ ہماری نفسانیت ہوتی ہے، یہ کیوں ہوا اور وہ کیوں ہوا،